عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم۔ سورہ قاف ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 20 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 21 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر ان کے تمام احوال کی مجھے خبر ہے، یہاں تک کہ جو دل کے اندر وسوسے آتے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بتایا کہ انسانوں کی حفاظت پر فرشتوں کو مامور کیا گیا جو حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا پورا ریکارڈ بھی تیار کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے، ایک فرشتہ بائیں کندھے پر ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی گزرتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یہاں تک کہ موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ جاتی ہے، سچائی کے ساتھ آ جاتی ہے، اور اس وقت اس سے کہا جاتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ یہی ہے وہ چیز جس سے تو دور بھاگتا تھا، جس کا نام سننا تو پسند نہیں کرتا تھا۔ ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جس موت سے تم بھاگتے تھے، دور بھاگتے تھے، اس کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے، اب موت کا وقت آ گیا، موت کی بے ہوشی آ گئی۔ اسی طریقے سے ایک ایک انسان کو موت آتی رہتی ہے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کو موت آ جائے گی۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس طریقے سے جانور کا سینگ ہوتا ہے اس طریقے سے ایک چیز ہے کہ پیچھے سے جو منہ کی طرف حصہ لگایا گیا ہے وہ باریک ہے اور آگے سے اس کا دہانہ بہت بڑا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین کے بیچ کا خلا ہے، اتنا آگے سے اس کا منہ ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ کے ساتھ اس کو اس طرح لگائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کی طرف نگاہیں لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو فوراً اسی وقت وہ اس میں پھونک لگا دیں گے، اور جیسے ہی وہ پھونک لگائیں گے پوری دنیا کو موت آ جائے گی۔ انسان کیا ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین میں بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، پھٹ جائے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط قسم کے پہاڑ ہیں، کتنی مشینیں لگاتے ہیں لوگ راستے بنانے کے لیے، دیگر چیزوں کو بنانے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے، لیکن وہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ اس کی وجہ سے پہلے یہ کانپنے لگیں گے، اور کانپتے کانپتے بس مٹی الگ پتھر الگ، اس کے بعد پتھر پسنا شروع ہو جائیں گے اور بالکل ریت کے ذرات کے مانند ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، پوری کائنات سب کو موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، اور اس وقت کہا جائے گا ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعید کا دن۔ اس کے بعد جب سب فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اس کے بعد سب کو موت آ جائے گی، یہاں تک کہ جو فرشتے ہیں ان کو بھی موت آ جائے گی۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جو سب کی روحیں قبض کرنے والا فرشتہ ہے اس کو بھی موت آ جائے گی، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ وہ پوری تفصیل کے ساتھ حدیث ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ملک الموت سے اب کون کون باقی رہ گیا ہے؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ انت الحی الذی لا تموت ابدا، اے اللہ تیری وہ پاک اور زندہ جاوید ذات ہے کہ جس کو کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے، وَأَنَا، اور میں زندہ ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی میری مخلوق میں سے ہے، لہٰذا مت، تجھے بھی موت آ جانی چاہیے، تو اس کو بھی موت آ جائے گی، اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نیا آسمان
نئی زمین پیدا کریں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. نیا آسمان نئی زمین بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے. جس طریقے سے ایک ورق کو لپیٹا جاتا ہے گولائی میں، اس طرح لپیٹ دیں گے، پھر کھولیں گے، پھر لپیٹیں گے، پھر کھولیں گے، پھر اپنی مٹھی کے اندر ان کو لیں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے اور کوئی بادشاہ آج نہیں ہے. سارے بادشاہ ختم ہو چکے ہیں، ساری بادشاہتیں ختم ہو چکی، صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے، وہی باقی ہے. اس کے بعد پھر سب سے پہلے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا. انہی میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہے. ان کے ہاتھ میں پھر سور دیا جائے گا اور ساری روحیں سور کے دہانے میں رکھ دی جائیں گی. جسم بن کے تیار ہو چکے ہوں گے اور پھر پھونک مارنے کے لیے کہا جائے گا. وہ سور کے اندر پھونک ماریں گے، سب کی روحیں ان کے جسموں کے اندر داخل ہو جائیں گی اور سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے. یوم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. اللہ فرماتے ہیں کہ جدس، اجداث جدس کی جمع ہے، جدس کے معنی پرانی قبر جس کا نام و نشان مٹ چکا ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر حاضر ہو جائیں گے اور ایسے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں. اس طریقے سے میدان محشر کے اندر سب کے سب حاضر ہو جائیں گے اور پھر وہاں پر پیشی ہوگی اللہ کے دربار میں. یہاں آگے آیت نمبر 21 سے اسی پیشی کو بیان کیا جا رہا ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اور انداز اتنا زبردست ہے یہاں بیان کرنے کا کہ جیسے بالکل دیکھو وہ سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. وہ دیکھو سور کے اندر پھونک دیا گیا، سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کے آ رہے ہیں اور ہر ایک کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کی عدالت لگ چکی ہے اور عدالت میں ہر ایک کو لایا جا رہا ہے. بالکل ویسے جیسے آج ہم کسی عدالت میں چلے جائیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدالت کے دروازے سے پکارا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، کہ فلاں جس کی پیشی ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، بس وہ فوراً اس کو دو آدمی لے کر آتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس نے ہتھ کڑی ڈالی ہوئی ہوتی ہے اس کو، ہتھ کڑی والا، اور ایک ساتھ میں فائل اٹھائے ہوئے آتا ہے. دو آدمی آتے ہیں. آج کی جو عدالتیں ہیں ان میں بھی اسی طریقے سے بالکل قیامت کے دن بھی ہوگا. ہر آدمی کو پیشی اسی طریقے سے ہوگی کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ اس کو ہنکانے والا ہوگا. جس طرح یہاں عدالت کے اندر مجرم کو پیش کیا جاتا ہے، مجرم آگے آگے چلتا ہے، وہ پولیس والا سپاہی جو ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے ہتھ کڑی لے کر. آگے نہیں چلتا ہے کہ کہیں پیچھے سے ہتھ کڑی چھڑا کے بھاگ ہی نہ جائے، اس لیے مجرم کو آگے آگے چلایا جاتا ہے اور خود پیچھے چلتا ہے ہنکاتے ہوئے. اور دوسرا آدمی جو ہے وہ فائل اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، جج کے سامنے اس کی فائل پیش کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. وَجَاءَتْ، اور آئے گا، كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس، ہر انسان، معها، اس حال میں کہ اس کے ساتھ، سائقن، ایک ہنکانے والا فرشتہ ہوگا جو اس کو پیچھے سے ہنکا کر لا رہا ہوگا. وشہید، اور ایک گواہ ہوگا. ایک سائق ہوگا جو پیچھے سے ہنکا کر لانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے ریکارڈ کو، اس کے رزلٹ کو اٹھائے ہوئے ہوگا، اس کی فائل کو لیے ہوئے ہوگا اور لا کر اللہ کے دربار میں پیش کر دے گا. اس کے بعد جب اس کی فائل کو کھول کر دیکھا جائے گا، مجرم کی فائل کو، تو اس کے اندر سارے جرائم لکھے ہوئے ہوں گے، کوئی جرم جو ہے باقی نہیں ہوگا. اس سے کہا جائے گا دیکھ لے، پڑھ لے اپنا سارا ریکارڈ اس کے سامنے ہوگا. انسان کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی چیز کا انکار کر سکے. سب کچھ اس کے اندر. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا ہوگا وہ اس کو وہاں موجود پائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی، يَرَهُ، وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی، يَرَهُ، وہ اسے دیکھ لے گا. سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ،
تو اس دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا. لقد کنت، تو تھا فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس سے، یعنی آج کے دن کی جو پیشی ہے اس پیشی سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. دنیا کے اندر تجھے یقین نہیں آ رہا تھا، دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر، وہاں کے راحت اور آرام، وہاں کی آسائشوں اور آرائشوں کے اندر تو لگا ہوا تھا، اس کے اندر تو مست ہو گیا تھا. تو یہ سمجھ رہا تھا بس دنیا کی زندگی اور دنیا کی منزل ہی آخری منزل ہے، اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے. دیکھ تو غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تیرا ریکارڈ تیار کیا جا رہا تھا، تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، تو یقین بھی نہیں کر رہا تھا. تجھے بتایا جا رہا تھا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کچھ ہے، رب کی عدالت لگنے والی ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. مالک یوم الدین دہرایا جاتا تھا تیرے سامنے، لیکن تجھے یقین نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری نگاہوں کے آگے پردہ لگا ہوا تھا، تو دیکھ نہیں رہا تھا، اس لیے تو یقین بھی نہیں کر رہا تھا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، فَكَشَفْنَا، تو ہم نے ہٹا دیا. کشف یکشف کشفن، کھولنا ہٹانا. فَكَشَفْنَا، تو ہم نے ہٹا دیا، عَنْكَ، تجھ سے، غِطَاءَكَ، غطاء ان کے معنی آتے ہیں ڈھکن، یہاں مراد ہے پردہ. ہم نے تیرے ڈھکن کو، تیرے پردے کو ہٹا دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَبَصَرُكَ، تو تیری نگاہ، الْيَوْمَ، آج، حدید، تیز ہے. آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. وہاں تو نہیں دیکھ پا رہا تھا، آج یہاں تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ دیکھ رب کی عدالت لگی ہوئی ہے، ہر ایک کی پیشی ہو رہی ہے. وہ دیکھو جنت بھی ہے سامنے، اور ادھر دیکھو بائیں طرف جہنم بھی ہے. دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف تیرے جہنم ہے. ادھر بھی نظر اٹھا کے دیکھ لے، ادھر بھی نظر اٹھا کے دیکھ لے. وہ جنت کے اندر بھی تیرا گھر بنایا گیا تھا، جہنم کے اندر بھی بنایا گیا تھا، لیکن تو نے جہنم والے کو ترجیح دی، تو جنت والے گھر کی طلب اور تلاش میں نہیں لگا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دو ٹھکانے بنائے ہیں. ایک گھر جنت میں ہے ہر انسان کے لیے، اور ایک جہنم کے اندر ہے. اس کے بعد اب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم جنت والے گھر کے حصول میں لگ جاؤ. اگر تم نے اس کو حاصل کر لیا تو جہنم والے گھر سے بچ جاؤ گے اور جنت والا تمہیں مل جائے گا. اور اگر تم اس کے حصول میں، اس کو حاصل کرنے میں نہیں لگے، اس کی تلاش میں نہیں لگے، پھر وہ جہنم کا ٹھکانہ جو ہے، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، اس کا وہ گھر تمہارے انتظار کے اندر ہے. تو قیامت کے دن دونوں اس کو دکھا دیے جائیں گے کہ یہ جنت والا گھر بھی ہے، جہنم والا گھر بھی ہے. تو نے جنت والے کو گنوا دیا اور جہنم والے کو حاصل کیا ہے. اب چل تو اس طرف، تیری نظر آج بڑی تیز ہو گئی ہے. لقد كنت في غفلة من هذا، تو آج کے دن سے غفلت میں پڑا ہوا تھا. فکشفنا، تو ہم نے ہٹا دیا، عنك، تجھ سے، غطاءك، تیرا پردہ. فبصرك اليوم حدید، تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وقال قرینہ، قرین کے معنی ساتھی، اور اس کا ساتھی کہے گا، ھذا، یہ، ما، یہ وہ چیز ہے، لدیہ، جو میرے پاس ہے، عتید، تیار، یعنی اس کا پورا ریکارڈ تیار ہے. فرشتہ سامنے رکھ دے گا پورا ریکارڈ کھول کے، اس کا ریکارڈ کھولا جائے گا اور پڑھ کر اس کو سنا دیا جائے گا. بلکہ خود اس سے کہا جائے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک، کہ اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو، اپنے رزلٹ کو پڑھتا جا. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا یہ نامہ اعمال ہی بس تیرے لیے کافی ہو جائے گا. تیرے حساب کی طرف سے تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، کیا ہے، تو خود فیصلہ کر لے گا. تو اس طریقے سے پورا ریکارڈ اس کا سامنے پیش کر دیا جائے گا. جب ریکارڈ دیکھ لیا گیا، وہاں دیکھا کہ نیکیاں تو ہے ہی نہیں، بس برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی ہیں. نیکی کے راستے پر یہ لگا ہی نہیں تھا، چلا ہی نہیں تھا. تو اب فرشتوں کو حکم ہوگا، یہ جو دو فرشتے سائق اور شہید ہیں جو اس کو لے کر آئے تھے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ وہی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ریکارڈ تیار کرتے ہیں. اب ان دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا، القیا، تم ڈالو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفار عنید، ہر بڑے ناشکرے کو، جو ناشکری کر رہا تھا، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا تھا، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر رہا تھا.
جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، آنکھ کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے۔ کان اللہ نے دیا، کان کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے۔ دل اللہ نے دیا ہے، دل سے اچھا سوچا جائے، اللہ کی اطاعت کے اندر اس کو لگایا جائے۔ اور مال اللہ نے دیا، مال کو اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے، فرما برداری میں۔ تو نعمت کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر استعمال کرے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ القیا، تم دونوں ڈالو فی جہنم، جہنم میں، کل کفار، ہر بڑے ناشکرے کو، عنید، ضدی کو، جو ضد کے اندر آ گیا تھا، حق کو نہیں مانتا تھا، حق کو سننا پسند نہیں کرتا تھا، حق سے دور بھاگتا تھا، اور خود کیا دور بھاگتا، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا تھا، خود بھی رک گیا خیر کو حاصل کرنے سے، دوسروں کو بھی روکتا تھا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والے کو، مریب، اور شک میں ڈالنے والے کو، جو خود بھی شک میں پڑا ہوا تھا، دوسروں کو بھی شکوک اور شبہات کے اندر ڈالنے والا تھا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ پہلے نمبر پر بتایا کفار، جو بڑا ناشکرا، عنید، ضدی، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، ان سے آگے نکلنے والا، مریب، خود بھی شک کے اندر پڑنے والا، دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا۔ کون ہے یہ کفار کون ہے؟ عنید کون ہے؟ مناع للخیر کون ہے؟ معتدن مریب کون ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، الذی، جس نے، جعل، بنایا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرا معبود۔ ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے علاوہ اور بھی اس نے بہت سارے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والے، مشکلوں کو دور کرنے والے بنا رکھے تھے، ان کو پکارتا تھا، ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاتا۔ کسی نے مال کو معبود بنا لیا تھا، کسی نے خواہشات کو معبود بنا لیا تھا، کسی نے مادیت کو معبود بنا لیا، کسی نے اور چیز کو جو ہے اپنے عہدے کو معبود بنا لیا، کسی نے اپنے کاروبار کو معبود بنا لیا تھا، یعنی جس کو رزاق سمجھ رہا ہے بس اس کو اس نے معبود بنا رکھا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا تھا، فالقیاہ، لہذا تم دونوں اس کو ڈال دو، فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں ڈالے جانے کا، تو انسان کیا کرے گا؟ ابلیس کے ذمے لگائے گا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ بھی وہیں پر موجود ہوگا، کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، یہ مجھے سیدھے راستے پر نہیں چلنے دیتا تھا۔ تو ابلیس اپنی صفائی بیان کرنے لگے گا۔ قال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، انسان کے ساتھ ہر وقت ایک ابلیس، ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو اچھی بات کی تلقین کرتا ہے اور ابلیس اس کو غلط کام کی ترغیب دیتا ہے، غلط کام کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی قرین ہے اس کے ساتھ۔ تو قیامت کے دن یہ قرین جو اس کے ساتھ شیطان پیدا کیا گیا تھا، اس کے ذمے آدمی لگائے گا کہ یہ مجھے گناہ کی طرف لے جاتا تھا، گناہ کی ترغیب دیتا تھا، اس پر مجبور کرتا تھا چلنے پر۔ تو ابلیس اس وقت فوراً بولے گا، اپنی صفائی پیش کرے گا، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ قال قرینہ، اور اس کا ساتھی یعنی ابلیس اور شیطان کہے گا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما اطغیتہ، اطغا یطغی، اطغان اس کے معنی گمراہ کرنا، ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ کانا، یہ تھا، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں پڑا ہوا، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، خود گمراہ تھا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ وہ اپنا پلہ جھاڑ دے گا اور انکار کر دے گا کہ میں نے اس کو گمراہ کیا۔ سورہ ابراہیم میں ہے،
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا، جہنمیوں کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت ابلیس کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ لوگوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور سچا وعدہ کیا تھا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا بالکل کیا کیا تھا؟ سچا، اور میں بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں نے کوئی اچھا وعدہ تم سے نہیں کیا تھا، البتہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی اور میں نے تم پر کوئی زور زبردستی بھی نہیں کی، بس صرف تم کو میں نے گناہ کی طرف بلایا، فاستجبتم لی، تو تم نے فوراً میری بات کو قبول کر لیا۔ ادھر سے اللہ کے پیغمبر بھی آ رہے تھے، پیغمبروں کے نائبین بھی تھے، وہ تمہیں اچھا راستہ دکھاتے تھے، اچھے راستے کی ترغیب دیتے تھے، اللہ نے فرشتہ بھی لگایا تھا، وہ بھی تمہیں اچھے راستے کی طرف لے جانا چاہتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات کو، ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ میں نے الا ان دعوتکم، بس میں نے ذرا سا تم کو اشارہ کیا، فاستجبتم لی، تو تم نے فوراً میری بات کو مان لیا، فلا تلومونی، تو لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو، میرے ذمے نہ لگاؤ، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی، کوئی زور زبردستی تم پر نہیں کی تھی، خالی میں نے اشارہ کیا تھا اور تم نے فوراً میری بات کو مان لیا، تم میرے چیلے بن گئے تھے، بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ تو یہ پلہ جھاڑ دے گا، یہ جو ہمارا دشمن ہے نا ابلیس، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرما رہے ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس کے سے دوستی نہ لگاؤ، دشمن بناؤ۔ جو آدمی نیکی کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس کو اپنا دشمن بنا رہا ہے، اور جو گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کی دوستی ابلیس کے ساتھ ہو گئی ہے، شیطان کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اس نے دشمن کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے جب یہ جھگڑا اللہ کے دربار میں لگے گا، انسان ابلیس کے ذمہ لگائے گا، ابلیس اپنا پلہ جھاڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، قال، اللہ فرمائیں گے لا تختصموا، اختصم یختصم، اختصام کے معنی جھگڑا کرنا، لا تختصموا، تم جھگڑا نہ کرو، لدیا، میرے پاس، وقد قدمت الیکم بالوعید، وقد قدمت الیکم بالوعید، حالانکہ میں نے بھیج دی تھی تمہاری طرف پہلے ہی، بالوعید، وعید، اللہ فرمائیں گے کہ میرے پاس جھگڑا نہ کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی وعید بند پہنچا دی تھی، اپنے نبیوں کے ذریعہ سے تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر ابلیس کے پیچھے چلو گے، شیطان کے پیچھے چلو گے تو پھر تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ کہہ دیا گیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، کہ میں ضرور بضرور جہنم کو بھروں گا اے ابلیس تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے ان سب کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ اور سورہ یاسین میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، دنیا میں ساتھ چلا کرتے تھے، نیک اور بد سب ساتھ ساتھ چلتے تھے، آج الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا، لا تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، لا تعبدوا الشیطان، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان ان الشیطان، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان ان اعبدونی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرنا، لیکن تم نے عبادت میری
نہیں کی اور اسی کے پیچھے تم چلتے رہے تو ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، اصلوہا، اب اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ تو تم کو وہاں بتا دیا گیا تھا، پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا، وعید تمہاری طرف بھیج دی تھی، لہذا ما یبدل القول لدی، ما یبدل، نہیں بدلی جائے گی، القول، بات، لدی، میرے پاس، کون سی بات؟ وہ جو بتایا تھا، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، یہ بات آج میرے پاس بدلی نہیں جائے گی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، تم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور سنو، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے اعمال کے مطابق الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دی، جزاء وفاقا، بالکل برابر بدلہ دیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، نافرمانوں کو، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے خطاب کریں گے، جب سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم بس کہتی رہے گی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے، اس طرح کہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، یوم نقول لجہنم، جس دن کہ ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو وہ کہتی رہے گی، حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، پھر اور ڈالے جائیں گے، پھر پوچھا جائے گا، پھر کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، پھر اور ڈالے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بھر گئی، کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے۔ کتنی بڑی ہے جہنم، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، پھر ہم میں سے وہ کون ایک ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، یاجوج ماجوج میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں، یاجوج اور ماجوج میں سے 999 ہوں گے اور باقی انسانی دنیا میں سے ایک ہوگا، ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھریں گے۔ اس طرح جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے لوگ۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن جہنم اتنی بڑی ہوگی، پھر کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جو ہے وہ جہنم پر رکھیں گے، قدم رکھیں گے جہنم پر، ویسے جیسے اللہ کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ قدم رکھیں گے، تو تب جہنم کہے گی بس اب میں بھر گئی، قط قط، کہے گی بس بس اب میں بھر گئی۔ اسی طریقے سے جنت کو بھی اللہ تعالیٰ بھریں گے۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے، جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنمیوں کی فہرست میں شامل ہونے سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور جہنمیوں والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔